بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھو۔ کسی سے بات کریں، ہر ایک کہے گا آپ کو، یہ کوئی نہیں کہتا کہ قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھو، مگر جب یہ کہا جاتا ہے، اور یہ بات کہی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ان کی طرف سے منسوب یہ فرمان کہے جاتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صرف 3 دفعہ آپ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، آپ کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ مقصد تو ثواب کمانا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ ایک بار صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھنے سے پورے دن کی حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں اضافہ ہوگا اور 10 بار قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو، اور کیا چاہیے؟ صرف ایک دفعہ آپ نے سورہ یاسین صبح کے وقت پڑھنی ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ تو کیا ہوگا؟ سارے دن کی حاجتیں، آپ کے سارے کام وہ ہو جائیں گے، رزق میں اضافہ ہوگا۔ ہماری دلی تمنا یہ ہے کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو، کثرت ہو اس میں، اور قرآن پاک پڑھنا چاہیے بالکل۔ تو وہ 10 قرآن پڑھنے کے برابر، ایک سورہ یاسین 10 قرآن پڑھنے کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ اور رات کو ایک بار سورہ واقعہ پڑھنے سے فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ اور رات کو صرف سورہ واقعہ، وہ بھی کوئی اتنی لمبی صورت نہیں ہے، آپ بار بار پڑھیں تو آپ کو وہ بہت تیزی سے آپ بڑی جلدی اس کو پڑھ لیں گے۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، کوئی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، یہ مہنگائی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تو آپ بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن کو کوئی کیوں پڑھے؟ پہلی بات یہ ہے، پھر پڑھنے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ سارے کام تو آپ کو یہ چند صورتیں، سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لی، ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لی، رات کو سورۃ واقعہ پڑھ لی، تو قرآن کو پڑھنے کی ضرورت رہتی کہاں ہے؟ کیوں پڑھے؟ اور پھر سمجھ کر پڑھے۔ سمجھ کر پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہیں لکھا ہے کہ سمجھ کر پڑھو تو پھر آپ کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا، پھر آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، پھر 10 قرآن کا ثواب ملے گا؟ نہیں، آپ کو ایسے ہی مل جائے گا۔ کیا ضرورت رہ جاتی ہے قرآن کی؟ پھر یہ ہے لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی ایک منظم سازش۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، یہ ایک سازش ہے جس کے پیچھے ہمیں لگے ہوئے ہیں، ہم دن رات لگے ہوئے ہیں۔ یہ وظائف جتنے بھی ہیں، یہ کتب خانے بھرے پڑے ہیں، گھر پر اتنی کتابیں ہیں وظائف کی، بھرے پڑے ہیں ہمارے گھر بھی اس سے۔ تو یہ ایک منظم سازش ہے قرآن سے دور کرنے کی، مگر ظلم کہ جو اس سازش کا ذکر کرے، جو نشاندہی کرے، وہ منکر حدیث ہے، وہ کافر ہے، اس سے نفرت کی جائے، اس کی بات ہی نہ سنی جائے، اس کی بات سننا ہی گوارا نہ کیا جائے، نہیں چھوڑیں، یہ تو منکر حدیث ہے۔ یہ بھائیوں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ خود سوچ لیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کچھ باتوں پر، ایسے ہی نہیں اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، ذرا سوچیں اس پر۔